لوگوں میں بھی کہتا ہوں اللہ نبی وارث، مولا بھی کہتے ہیں اللہ نبی وارث، سارے کہہ رہے ہیں نبی بخشا دے گا، اللہ بخش دے گا، یقیناً انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی جب آمنہ کا لال رو کے دکھائے گا۔ لیکن پالیسی وہاں کی بڑی سخت ہے، قانون وہاں کا میرے عزیزوں بڑا سخت ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، حضور کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی، رحمت دو عالم سے اما جان عرض کرنے لگی کملی والے بتاؤ تو صحیح آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا عائشہ مجھے میدان محشر کا منظر جبرائیل بتا کے گیا، اے عائشہ بڑے بڑوں کی گردنیں جھک جائیں گی، عیسیٰ ابن مریم بھی سر جھکا کے کھڑے ہوں گے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام بھی سر جھکا کے کھڑا ہوگا۔ اور میرے عزیزو آج یہ تو چھوٹا سا کرونا ہے، پابندیاں لگی، ہفتہ اتوار کو مارکیٹ بند، جمعہ ہفتہ کو مارکیٹ بند، پابندیاں لگی، ایس او پیز کے تحت ماسک پہنو، سینیٹائزر استعمال کرو، پابندی یہ تو چھوٹی سی پابندی ہے، اللہ اکبر، مسجدوں میں 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو، یہ تو چھوٹی سی پابندی ہے میرے عزیزو، ایس او پیز کے تحت زندگی گزاریں گے کیا یہ بیماری چلی جائے گی؟ نہیں نہیں، پابندی لگی تھی کس پر؟ اللہ اکبر، یونس علیہ السلام پہ پابندی لگی تھی، ایسی قید اللہ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر بند کر دیا تھا، 40 دن تک خدا کا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں دریاؤں کی موجوں میں گھومتا رہا، پابندیاں لگی، الہی یہ کرونا کیسے جائے گا؟ یا اللہ یہ پابندی کیسے جائے گی؟ یا اللہ یہ پریشانی کیسے جائے گی؟ اٹھاؤ 17واں پارہ، اللہ جل شانہ نے اس پابندی کا حل بتا دیا، میرا پیغمبر اور میرا یونس پیغمبر اگر اس پابندی سے نکلنا چاہتا ہے تو پڑھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، زمین پر رو کر دکھانا تیرا کام ہے، پابندیاں اٹھا دینا میں خدا کا کام ہے۔ کون ہے میرے عزیزو اللہ کو رو کے دکھاتا ہے؟ جمود العین کثاوت القلب، دل سخت ہو جائے، آنکھ کا آنسو خشک ہو جائے، لوگوں سمجھ لو بدبختی آ گئی، لوگوں سمجھ لو تباہی آ گئی۔ آج وہ مالک کائنات ایک آنسو پر معاف کرنے کے لیے تیار ہے، کل ملء الارض ذهبا ولو افتدی بھی، پوری روئے زمین کو سونے چاندی سے لا کے بھر دو گے وہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ ام المومنین جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رحمت دو عالم کے پاس بیٹھی تھی، فرمایا عائشہ مجھے میدان محشر کا منظر سامنے نظر آ رہا ہے۔ اما کہنے لگی کملی والے بتاؤ تو صحیح کیا ہوگا؟ فرمایا عائشہ نمازیں اپنی جگہ، روزے اپنی جگہ، خیرات صدقات اپنی جگہ، ہدیات اپنی جگہ، لیکن عائشہ اگر اس نے رحمت والی نگاہ نہیں ڈالی کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اما حضور کے دائیں طرف بیٹھی یا بائیں طرف بیٹھی تھی، اٹھی اور رحمت دو عالم کے سامنے آ کر پاک پیغمبر کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑے اور عرض کرنے لگی کملی والے ذرا میری طرف دیکھو نا۔ رحمت دو عالم کی آنکھوں میں آنسو، بھیگی آنکھوں سے اما عائشہ کی طرف دیکھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انگلی کا اشارہ اپنی طرف کیا، کہ لگے یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا کیا میں بھی؟ نبوت کی آنکھیں چھلک پڑی، آنسو نکل کے رخسار پہ پڑے، فرمایا ہاں عائشہ اگر قیامت کے دن اللہ نے تجھے رحمت والی نگاہ سے نہ دیکھا تو عائشہ تو بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ مجھے میرے چاند ایمانداری سے بتاؤ کون سا ہمارے پاس بیلنس ہے نیکیوں کا جو قیامت کے دن اللہ کو جا کے دکھائیں گے؟ ہمارے تو 10 کلو آٹے کا تھیلا جب تک اخبار کے اندر نہ آ جائے ہماری زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اور میرے عزیزو مختلف زکوٰۃ دینے کے ذرائع ہیں، ایک میرے سے بھی زکوٰۃ دینے کا طریقہ سن لو۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت جی 100 روپے ہے، اس وقت کے مطابق میں نے زکوٰۃ دینی ہے، بتاؤ میں کیسے دوں؟ بابا علی حجویری لاہور والے نے فرمایا 3 طریقے ہیں، شریعت ہے، طریقت ہے، حقیقت ہے، بتا کس پر زکوٰۃ دے گا؟ کہ میں تو جھٹکا سا آدمی دیہاتی گاؤں کا رہنے والا، مجھے کیا پتا شریعت کیا، مجھے کیا پتا طریقت کیا، مجھے کیا پتا حقیقت کیا؟ آپ نے فرمایا بتاؤ شریعت یہ ہے 2.5 روپے دے 97.5 اپنے پاس رکھ لے گا، اور طریقت کیا ہے؟ کہ 97.5 دے دے 2.5 اپنے پاس رکھ لے۔ کہ حقیقت کیا ہے؟ کہ جو کچھ ہے حتیٰ کہ کرتا بھی اتار کے دے دے، تاج کا لباس پہن کے بیٹھ جا، تیرے دروازے پر جبرائیل خدا کا سلام لے کے آ جائے گا۔ کتنے بجے؟ مغرب کی نماز کے بعد آپ اس چوک میں تھوڑا آگے چلے جائیے گا
تسبیح بھی ہاتھ میں ہوگی، درود شریف کی ڈالی بھی زبان پر ہوگی، کپڑے بھی سفید ہوں گے، سلوار ٹخنوں سے اوپر ہوگی، سنت رسول بھی چہرے مبارک پر، مونچھیں بھی صاف ہوں گی۔ آپ اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر اس نظرے سے اس سے سامان لینے کے لیے جاؤ گے کہ یہ نیک آدمی دیندار ہے، جائیے میرے جیسے کے پاس، اللہ نہ کرے آ جائیے، خدا نہ کرے اللہ مجھے اس بیماری سے دور رکھے۔ اگر میرے عزیزو چلو سادہ سا آدمی دنیا دار ہو نمازی چلو تھوڑی حیا کر لے گا، آپ بازار میں جائیے اور اسے جا کے کہیے اللہ کے نام پر دے، پہلے دینے کے لیے 10 باتیں سنائے گا، پھر گالیاں بھی دے دے گا، کہے گا پرا ہٹ گا کی دا وقت ہے، پھر کہے گا چل پھر آویں، انہوں نے کہا یار ابھی دے دے دوبارہ کون آئے گا، اپنی ریڑھی کا جائزہ لے گا، نیچے جھانک کے دیکھے گا، پھر وہ ڈسٹبن وہ کچرے کے ڈبے میں دیکھے گا کوئی گلا سڑا فروٹ پڑا ہو، پھر ایک دانہ اٹھائے گا، کیڑے بھی اس میں نظر آئیں گے، داغی کا انہوں تو کے صاف کر کے کھا لیں، اس نے دانہ وہ داغی اپنے ہاتھ پہ رکھا کہ کس کے نام پہ دیا، کہ اللہ کے نام پر، پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے 100 روپے نکالا، کہنے لگے میاں 100 روپے کے دانے میرے بچوں کے لیے دے دے، فروٹ بچوں کے لیے دے دے۔ اب اس کے تیور ہی بدل گئے، نوٹ کی چمک دیکھ کے کہنے لگا اپنی مرضی سے لے گا یا میں اپنی مرضی سے ڈال کے دوں، میرے پر اعتبار ہے نا، کہاں ساری ریڈی کہے گا کہاں سے ڈالوں، یہ ڈال دوں یہ ڈال دوں، پھر دے گا، پھر اپنے صافے سے صاف کرے گا، پھر تولنے کے بعد کہے گا چھٹاک میں نے تجھے زیادہ ہی دے دیا، پھر تولنے کے بعد تھیلی میں ڈالے گا، کہے گا تسلی ہے حاجی صاحب پیسے رہن دو، پیسے بعد میں آ جائیں گے، دینے کے بعد کہے گا لو جی پھر السلام علیکم، اگر ضرورت پڑے تو فون نمبر لے لو اطلاع کر دینا۔ اللہ اکبر، فقیر نے اپنے ہاتھ میں جو اللہ کے نام پر دانہ فروٹ کا دیا تھا وہ رکھا، تھیلی کی گرہ کھولی، جو اس نے اپنی ذات کے لیے فروٹ لیا تھا وہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اور آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگ گیا کہ یا اللہ دیکھ لے اس کے دل کے اندر تیری کتنی محبت ہے، میں نے اپنے نام پر مانگا مجھے یہ دے دیا، تیرے نام پر مانگا مجھے یہ دے دیا۔ جب تک میرے کپڑے میں سوراخ نہیں ہو جائیں گے مجھے اللہ یاد نہیں آتا۔ میرے بھائیوں زکوٰۃ دینی ہو کسی کو دروازے پر بلا کر نہ دو، اس کے دروازے پر جا کے دو، اور اس انداز سے زکوٰۃ دو کہ اسے پتہ ہی نہ لگے میرے اوپر کون کرم کر کے گیا ہے، میرے گھر کے باورچی خانے کی ضرورتیں کون پوری کر کے گیا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا؟ ہر کوئی دے گا، کوئی فطرانہ دے گا، کوئی صدقہ دے گا، دکان پر بلا کر نہ دو، خود چلے جاؤ، رات کے اندھیرے میں جاؤ میرے عزیزو، جا کر سامان کا تھیلا رکھو، دروازہ بجاؤ، رخصت ہو جاؤ، تجھے بس تو نے پہنچا دیا، دروازہ کھلے گا، غریب نکلے گا، غریبڑی نکلے گی، یتیم نکلیں گے، بیوہ جھانک کے دیکھے گی، تھیلا اٹھا کر کہے گی یا اللہ کہاں سے آیا، بس لے کر جب اندر جائے گی اور اس کی زبان سے اتنا نکل گیا اللہ دینے والے کا بھلا کر دے، یہ بھلا تیرے ساتھ میرے عزیزو مقناطیس کی طرح چمٹ جائے گا، یہ بھلا اس وقت تک تیرے ساتھ رہے گا جب تک تجھے جنت کی چوکھٹ پار نہیں کرا دے گا۔ سیدنا ام المومنین سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے محلے میں کوئی غریب رہتا تھا، آپ نے اپنے بھانجے کو بلایا، حضرت عروہ رضی اللہ عنہ، جاؤ مدینے میں جا کے دیکھو عروہ کا قلعہ مکان محفوظ ہے۔ اللہ اکبر، بھتیجے بھانجے کو بلایا، عروہ کا جی خالہ جی کا وہ سامنے گلی میں ایک غریب رہتا ہے، یہ راشن کا تھیلا اس کے گھر جا کے دے، 3 باتوں کا خیال کرنا، یوں زکوٰۃ دینی ہے، 3 باتوں کا خیال کرنا، پہلا جا کر اسے میرا تعارف نہیں کرانا، دوسرا تھیلا اس کے ہاتھ میں نہیں پکڑانا، دوسرا چیز امانت دینے کے بعد اس کے پاس کھڑے ہو کے اسے دعا کا نہیں کہنا، ٹھیک ہے ماں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی کا پیغام لے کر حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، جا کے تھیلا دے کے واپس آئے، آ کے رسول اللہ کے دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے، کہنے لگے اماں نہیں جانے کا، یا آپ نے جو جھولی میں بات چھپا رکھی ہے اماں اسے ظاہر کر تاکہ کمالیہ والوں پر بھی احسان ہو جائے۔ اماں نے فرمایا بیٹے جب بھی اللہ کے نام پہ دیا کرو، 3 باتوں کا خیال کیا کرو، دینے والا لینے والے کو اپنا تعارف نہ کرائے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، آج گنتی کے دن اچھے ہیں کل مندے اچھے، اگر زکوٰۃ لینے والا کل امیر ہو جاتا میرے گھر کے پاس سے گزر کے سر جھکاتا کہتا اس گھر سے مجھے زکوٰۃ ملا کرتی تھی، مجھے تو اللہ نے اس نبی کی گھر والی بنایا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو ذلیل کرنے نہیں آیا، لوگوں کو عزت دینے کے لیے آیا۔ پھر آپ نے فرمایا بیٹے میں نے اس کے ہاتھ میں تھیلا اس لیے نہیں پکڑوایا کہ اگر وہ تھیلا ہاتھ میں پکڑتا تیرا دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا اس کا نیچے ہو جاتا، وہ احساس ندامت پر آنسو نکالتا، غریب کی عزت کا جنازہ نکلتا، عرش والا عائشہ سے ناراض ہو جاتا۔ فرمایا بیٹے میں نے دعا کا اس لیے نہیں کہا کیونکہ میں نے اسے
راشن دیا، اس نے مجھے دعا دے دی، ادلا بدلہ پورا ہو گیا۔ بیٹے راشن دے کے دعا کی امید نہ رکھ، ہم نے راشن کا بدلہ دعا سے نہیں لینا بلکہ عرش والے خدا سے لینا۔ لوگوں بس 1-2 منٹ کی بات ہے، بھائی نثار صاحب کی والدہ محترمہ ہماری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، دعاؤں والی مشین چلی گئی۔ میرے چاند میرے بھائیوں، آج آپ سے بہن ایک ہے، بھائی 6، آج آپ سے گزارش کر کے جا رہا ہوں، ماں بھی چلی گئی، ابا جان بھی چلے گئے، گھر سونا سونا، گھر خالی خالی ہو گیا۔ مولانا اما یاد آئے قبرستان جاؤ، مولا ابا یاد آئے قبرستان جاؤ، وہ تو تیرا حق ہے، تجھے جانا پڑے گا، جتنا ہو سکے پڑھ کے آنا پڑے گا۔ لیکن ایک میرے عزیزو، آج ماں باپ کے دیدار کا تمہیں نیا طریقہ بتلاؤ۔ جب تمہیں ماں یاد آیا کرے، 6 بھائی اپنی بہن کو دعوت پر بلا لیا کرو، اسے اپنے درمیان میں بیٹھ کے کھانا کھلایا کرو، کہا کرو مرغے تو تیرے گھر میں بھی بہت پکے ہیں، سالن تو تیرے گھر میں بھی بہت پکا ہے، تجھے اپنے درمیان بٹھانے کا درمیان بٹھانے کے لیے اس لیے بلایا۔ آج سارا دن ہو گیا، ہمیں ماں یاد آ رہی تھی، ہم نے تجھے بلایا، تو ہمارے درمیان میں آ کے بیٹھ، تجھے دیکھتے رہیں گے، تیرے چہرے میں ماں کا چہرہ نظر آتا رہے گا۔ اور میرے چاند میرے نثار میرے زمان اور میرے بھائیوں، اگر ابا یاد آئے تو سارے بھائی شام کو ایک بیٹھک میں اکٹھے ہو جایا کرو، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھا کرو، چائے کی پیالی بھی مل جائے گی تمہیں، بھائیوں کے چہرے میں باپ کا دیدار بھی مل جائے گا۔ ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے کہ ان کی قبر ٹھنڈی ہو؟ ایسے کام کرو کہ صدقہ جاریہ، اللہ اکبر، کوئی فلاحی ادارہ، کوئی ٹرسٹ، نیکی کے کام تو بہت کرتے ہو، اور کوئی رفاع عامہ کے کام، کوئی مدرسہ بنوا دو، ایسی جگہ جہاں پانی کے میٹھے پانی کا انتظام نہیں، پانی کا کنواں نل ہینڈ پمپ لگا دو، ایسی جگہ جس مسجد کے اندر موٹر کا انتظام نہیں، وہ پانی کے لیے موٹر لگوا دیجئے۔ یقین جانو، چڑیا پانی کے قطرے پیتی رہے گی، وضو کرنے والا وضو کرتا رہے گا، نماز کے سجدے وہ کرے گا، ثواب قبر کے اندر جاتا رہے گا۔ ایک مولوی صاحب کے پاس ان کے نمازی مسجد میں آئے اور دیر سے آئے، مولوی صاحب کہنے لگے میاں کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگے بیٹے کے کمرے میں اے سی نہیں تھا، لگوانے گیا۔ اللہ اکبر، مولانا نے ہاتھ پکڑا، کہنے لگا سٹیا گیا، بیٹے کی جدائی کا دماغ پہ بوجھ پڑ گیا۔ فرمانے لگے 4 دن پہلے آپ کے بیٹے کا جنازہ اٹھا، کون سے کمرے میں آپ اے سی لگوانے گئے؟ کہ مولوی صاحب اللہ اکبر، میرے ڈرائنگ روم میں، میرے سلیپنگ روم میں، میرے ڈائننگ ہال میں، میرے آفس میں، ہر کمرے میں اے سی ہے، بیٹے کے کمرے میں اے سی لگوانے گیا۔ مولانا کہنے لگے بتا تو صحیح اے سی کہاں لگوایا؟ کہ بیٹا قبر میں چلا گیا، اے سی میں نے مسجد کے اندر لگا دیا، ٹھنڈی ہوا نمازیوں پہ پڑتی رہے گی، اے سی مسجد میں لگے گا، ٹھنڈی ہوا میرے بیٹے کی قبر کے اندر جاتی رہے گی۔ بس میرے بھائی عزیزو، جینا تھوڑا ہے مرنا زیادہ ہے، پتہ نہیں میرے عزیزو دوبارہ یہاں کسی غمی خوشی میں آنے کا موقع ملے بھی نہ ملے، زندگی ساتھ دے یا نہ دے، لیکن ایک دوسرے سے دعاؤں کی درخواست کر کے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، ماں باپ جل کے چلے گئے ہاتھ اٹھانے میں دیر نہ کرنا، اور جل کے موجود ہیں پیروں میں بیٹھنے میں دیر نہ کرنا۔ اگر چاہتے ہو دنیا کے اندر کامیابی، چاہتے ہو دنیا کے اندر عزت، تو اپنے ماں باپ کی دعائیں لو، اپنے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھو۔ اور لوگوں، ماں باپ کے حق میں سے ایک حق یہ کہ روزانہ قبرستان جاؤ، ماں باپ کی قبر کی زیارت کرو، اللہ 2 انعام عطا فرمائے گا۔ اما ابا کی قبر کو دیکھ کے آئیں گے، اللہ رزق کی تنگی دور کرے گا، مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور لوگوں، ماں باپ کی قبر کی زیارت پر رزق کی تنگیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو اپنی حلال کمائی میں سے ماں باپ کو کھلائے گا، بتاؤ اللہ اسے کیا کیا عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزوں، آج جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اپنے گناہوں پر بھی اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ کو ایسے رو کے دکھا دو، اللہ سے ایسے مانگ کے دکھا دو، بیٹا روئے بیٹی روئے ماں کو پیار آ جاتا ہے، گناہگار رونے لگ جائے عرش والے کو پیار آ جاتا ہے۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں 3 مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے کہے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، غلطی کوتاہیوں سے درگزر فرما، اور والدین کے اللہ حاجی منظور صاحب ان کی اہلیہ محترمہ اما جان کے اللہ مغفرت فرما، کل بے برادری رشتہ دار میں جو جو فوت ہو گئے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، بس یہی ہے جو مرنے والوں کے لیے صدقہ جاری ہے۔ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں گے، اپنے لیے مانگیں گے، ساری امت کے لیے مانگیں گے انشاءاللہ۔ پڑھیں درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔